بحق محمد وآل محمد اللهم صل علی محمد. بھرپور انداز سے صلوات پڑھیے. بالکل رکاوٹ نہیں بننا چاہتا آپ کے مولانا صاحب کے درمیان. جو صاحبان باہر تشریف فرما ہے ان کی اطلاع کے لیے کہ اب آپ کے سامنے خطیب الاسلام واعظ بے مثال جناب علامہ سید فرات حیدر کاظمی صاحب آپ سیالکوٹ اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد وآل محمد بیان کروا رہے ہیں. یہ بات میں نے آپ سے کی اور شاہ صاحب علامہ صاحب سے بڑی معذرت کے ساتھ استدعا کروں گا اور آپ کی تائید بھی حاصل کروں گا. آج ہمیں سید النساء جناب بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مسائل اپنے استاد کے رکھے رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید یسلم ما فی الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وَطَهَرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ أَجْمَعِينَ. أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجیے سارے. کالے ادھار کے استقبال کے لیے بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کر کے بلند آواز سے سارے حضرات مل کے صلوات پڑھ دیجیے. نسبت ہو گئی میری
سارے حضرات مل کے بابا سے بلند صلوات مجلس اللہ کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھتے سارے حضرات دعا گو کہ آل محمد کا عظیم اور قریب خالق اب تمام حضرات کے ایام میں مجالس میں حاضری کا عظیم عطا فرمائے. خالق کائنات اب تمام عزاداروں کو مومنین مومنات کو مساجد امام بارگاہوں کو جلوسوں کو خالق کائنات نے حفظ و امان میں رکھے. اس بارگاہ کے بانیان دنیا سے چلے گئے مولا جا کے بلندی عطا فرمائے. نبی صاحب شریف فرمائے مولا کی توفیقات سے اضافہ فرمائے. جو ٹرسٹ کے ممبران ہیں اور اراکین انجمن ہیں جو انتظامیہ کے نوجوان اس وقت ڈیوٹی دے رہے مولا سر کو حفظ و امان میں رکھے اور ان کی کاوشوں کا محنت و بڑے اجر عظیم عطا فرمائے. اور خالق کائنات ہمارے گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دولت کی زیارت سے محروم ہیں. اور خالق کائنات مالک کائنات جلد سے حضور فرمائے. مل کے بابا کے بلند صلوات موالیان حیدر قرار عظمت انسان اور مقصد تخلیق کے عنوان پر آج ہماری چوتھی نشست ہے اور میں اپنی کامیابی کو سامنے رکھتے ہوئے جو گزارشات جو افکار آیات قرآنی کی شکل میں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں اس کا مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے پاکیزہ حافظوں میں محفوظ ہو. سورہ مبارکہ دہر کی ابتدائی مسلسل 3 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے اور انہی آیات کے تحت آج کی یہ گفتگو بھی ہدیہ سماعت ہے. کل تک آپ کے سامنے جو گزارشات پیش کی گئی انہی سے متصل اور بلا فاصل ہوتے ہوئے آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. اور آیات آپ کے سامنے ہے جو تلاوت ہو رہی ہے ترجمہ آپ کے اذہان عالی میں محفوظ ہے اور ہماری گفتگو کا رخ اور ڈگر کیا ہے یہ نقشہ بھی آپ کے ذہن میں واضح ہوتا جا رہا ہے. خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کیا ہماری بارگاہ کے مقرر ترین انسانوں پر کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ جب وہ ہماری بارگاہ میں قابل ذکر نہ رہے ہوں؟ اور یہ کائنات سے پہلے والے لوگ ہیں، پھر کائنات کے بعد والے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ماں اور باپ کے ذریعے پیدا کیا. کل جہاں تک بات پہنچی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انسان 2 طرح کے ہیں، ایک کائنات سے پہلے والے، ایک کائنات کے بعد والے. اور کل تک کائنات سے پہلے اور کائنات کے بعد والے لوگوں کی خلقت آپ کے سامنے بیان کی گئی اور جہاں بات رکی وہ جو کائنات سے پہلے والے لوگ ہیں ان کی خلقت کے بارے میں جب سوال اٹھا تو قرآن مجید کا 36واں سورہ اور اس کی 36ویں آیت کو تلاوت کیا گیا، یعنی سورہ مبارکہ یاسین کی 36ویں آیت. اس میں سب سے پہلے اللہ نے
لقب جو ہے وہ اپنے لیے استعمال کیا، ایک نام اپنے لیے استعمال کیا. غور طرف بات یہ ہے کہ وہ ہر جگہ نہیں کیا، کہیں کہیں کیا. یعنی کل بات تھی خلقت کے حصے بتائے تو پہلے کہا سبحان اللہ سی خلق الازواج کلھا، سبحان ہے وہ جس نے جوڑے بنائے، زمین میں بنائے، تم میں سے بنائے، اور وہ بھی بنائے جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. اب ذرا یہ سبحان کو سمجھیے کہ اللہ ہر جگہ اسے استعمال نہیں کر رہا. پتہ چلا جہاں ساری طاقتیں اور قوتیں خالق کائنات استعمال کرتا ہے وہاں اپنے آپ کو سبحان کہتا ہے. آپ جاگ رہے ہیں؟ اور تھوڑا آپ ویسے بھی بیدار ہو جائیں اور بحیثیت قوم بھی بیدار ہو جائیں، کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم کو ذات کے رہنا پڑے. بس آپ ذرا گفتگو شروع ہو تو پھر مقصد بیان ہوگا. جہاں ساری طاقتیں اللہ اپنے استعمال کرتا، چاہے یوں کہوں سیدھے سیدھے لفظوں میں کہ جب کوئی رتبہ جو کسی کو نہ دے اور آل محمد کو دے تو اپنے آپ کو سبحان کہتا ہے. نہیں توجہ کرے، جب تذکرہ اہل بیت کرے تب اپنے آپ کو سبحان کہتا ہے. تو دلیل مان سکتے ہیں آپ کہ جو مرتبہ کسی کو نہ دے اور اہل بیت کو دے پھر سبحان کہا، تو کہاں لکھا ہے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کھولیے تو سب سے پہلے یہی تو لکھا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. سبحان ہے وہ جو لے گیا اپنے آپ کو. اس کا مطلب کسی اور کو لے کر تو نہیں گیا نا، یہ مرتبہ کسی اور کو نہیں ملا کہ اللہ کسی اور کو لے کے گیا، صرف اپنے آپ کو لے کے گیا. تو ہم اپنے آپ کو سبحان. اب یہ لفظ آپ کی کیا ہے؟ یہ واضح کر دوں چونکہ آپ کی خاموشی اتنی ہے کہ دل کر رہا ہے کہ ہر لفظ واضح. یہ جو لفظ آپ ہے ہم سے لوگ کہتے ہیں آپ علی بڑا بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، تو فضیلت ہوگی تو حد توڑ دیتے ہیں، حد پار کر جاتے ہیں. اچھا آپ کو نظر آ گئی حد؟ تھکے بیٹھے تو میرا کیا قصور ہے جو ہم نے توڑی اور آپ نے دیکھ لی کہ یہ حد تھی. میں نے کہا دیکھیے واضح ہے کہ کل آپ تو کہہ رہے تھے کہ علی کو کس نے بنایا کوئی نہیں جانتا، لیکن یہاں علی کیا کہہ رہے ہیں؟ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. آپ چپ کر گئے ہیں، مجھے اسی جملے پہ تو اعتراض
غلام بھی عربی کا لفظ ہے. دیکھو چوری جھوٹے کا نہ حادثہ ہوتا نہ جھوٹ کے پیر ہوتے. اب عربی کا لفظ غلام، عربی کا لفظ. اب عربی کا ترجمہ عربی میں تھوڑی ہوگا. سب آیت ہے جہاں تک آواز جاری جسے شک ہے قرآن وہی کھول لے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کھول لے. سبحان اللہ اسرا میں اپنے لے گئی اپنے غلام کو. یاد جو کر گئے ہو قرآن کھول کے بتاؤ مجھے آپ کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے. غلام کہا نہیں بندہ. اچھا قرآن کہے تو بندہ، علی کہے تو غلام. میں ایک ایک جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، تھکنا نہیں. آپ کو سمجھاؤں گا ابدیت کیا ہے. کل خلقت پڑی تھی، آج ابدیت ہے. رہیں گے ہم کائنات سے پہلے والے لوگوں. وہاں سے آنے نہیں دوں گا، آج تو لے کے جاؤں گا. ہاں ہاں میرا آج میں لے کے جاؤں گا، لیکن جس کے سر پر مودت ہے وہ چلے جاؤ. جو ویسے اللہ کی امانت مان کے بیٹھا ہے بیٹھا رہے. ہماری تو سواریاں کم ہوگی نا، جتنی کم ہوگی اتنی زیادہ جلدی چلے جائے. توجہ ہے کہ نہیں؟ کیا کہا؟ آپ کا مطلب غلام نہیں، آپ تو کہتے ہیں بندے کو. اور غلام ہوتا ہے وہ بچہ جو سنے شعور کو نہ پہنچا ہو. غلام ہوتا ہے وہ بچہ جو سنے شعور کو نہ پہنچا ہو. تو دلیل کوئی مانگے کہ کہاں سے ترجمہ کیا، تو قرآن پڑھو، سورہ مریم پڑھو، اس کا ایک ہی جملہ واضح کر دے گا. کیا کہا؟ قالت انا یکون لی غلام، میرے ہاں غلام کیسے آ سکتا ہے. جب جبریل بشارت دے رہا تھا تو کہہ رہی تھی بچہ میرے ہاں کیسے آئے. تو قرآن کہتے غلام کا ترجمہ بچہ، اور وہ بھی جو سنے شعور کو نہ پہنچا. یہ بڑی مشکل لگ گئی آپ کو بات. اب میں آسان سمجھا. چلے چھوڑیے. علی نے کیا کہا؟ یہ میں غلام ہوں. اچھا ماسٹر صاحب کی مالو زندگی کرے قبلہ کل مجلس پڑھی میں تمہیں چھوڑے میں جاہل کیا پڑھوں گا. اچھا چلے پڑھ دیجیے اور یہیں کھڑے ہو کے اعلان کر دیں مجلس ادا ہوگی کل اور یہ جاہل صاحب پڑھے گا. ماسٹر جی کیوں کہا جاہل ہے؟ اور انہوں نے خود ہی کہا ہے میں جاہل ہے. اس کا مطلب ہے مقام انکساری پہ اگر کوئی بات کہتی جائے تو کہنے والے کو حق ہے، آپ کو ترجمے کا حق نہیں. نہیں جاگو گے تو نہیں جاگو گا. ہاں نہیں جاگوں گا. اگر ضد ہے تو ضد ہے، لیکن بات سمجھو مقام ابدیت کیا ہے. علی نے کہا میں عبد ہوں محمد کا. اب اس عبد کو اسی اصلی حالت میں رکھنا. میں عبد کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، لغت کی زبان میں نہیں، مولوی کی زبان میں نہیں، قرآن کی زبان میں. اور عبد کا ترجمہ کیا ہے، مقام کیا ہے، عبد کا منزل کیا ہے آپ کی، کہ اللہ کہہ رہے سبحان اللہ اسرا بعبدہ ہی. سبحان ہوں میں کون؟ اللہ کیوں لے گیا اپنے عبد کو. کہاں لے گیا؟ جہاں کوئی نہیں گیا. نانا کا مطلب کہاں لے گیا؟ جہاں کوئی نہیں گیا. اچھا جو پریشان بیٹھے ہو، آدم گیا نا، نوح گئے، ابراہیم گئے. ارے نبیوں کو چھوڑیے، جبریل کی ضرورت نہیں. نہیں آپ ابھی جا کے نبیوں کو چھوڑیے. جبریل نے بھی ایک مقام پہ کہا اگر آگے گیا تو چل جاؤں گا. اب وہ مقام کون سا ہے؟ سدرۃ المنتہا. یعنی ایک
से कितनी ताकतवर मिट्टी थी मोहम्मद मुस्तफा की कि सिदरतुल मुंतहा पे जाके जिब्रील का एक फेरा आगे जाओ तो चल जाते। मुसलमानों गैरत करके मार क्यों नहीं जाते? जहां जिब्रील का नूर चल रहा था वहां मेरा मुस्तफा चूड़ी पहन के चल रहा था। जाग नहीं रहा मैं तो मेराज पर जाने की तैयारी में वहां फंसे बैठे तवज्जो है। मुकामे अब्दियत कहा ले गया अस्सलाम अब्दी। अब अली करे मैं अब्द हूं तो अब्द का मतलब क्या है? अब अब्द का मतलब समझो कि अब्दियत का मुकाम क्या। अल्लाह ले गया अपने अब्द को कहा जहां कोई मखलूक नहीं पहुंची वहां गए। वहां मोहम्मद और अल्लाह में फासला खत्म हो गया। जागना अल्लाह और मोहम्मद बिला फसल हो गए। ये है मुकामे अब्दियत जहां पे फासले खत्म हो जाए। अल्लाह और मोहम्मद में फासला खत्म हो गया। अल्लाह ने कहा मोहम्मद मेरा अब्द है क्योंकि फासला खत्म हो गया। अली ने कहा मैं मोहम्मद का अब्द हूं। अब माना से माना मिलाओ। अली कहना क्या चाहते हैं कि जैसे अल्लाह और मोहम्मद में फासला नहीं वैसे अली और मोहम्मद में फासला बिला फासला। जागृत ये है अब्द होना। गुलाम है बड़ी बात हो गई। ये है अब्दियत इसे कहते हैं मुकामे अब्दियत। मनसब जहां फासले खत्म हो जाए यानी उस मुकाम पर पहुंच जाना जहां अल्लाह और बंदे के दरमियान फासला खत्म हो जाए तो वहां पे लफ्ज बोला जाता है अब्द। और अल्लाह ने कहा मोहम्मद मेरा अब्द। अली ने कहा मैं मोहम्मद का अब्द। चलो ले गया कहाँ लेके गया? मोहम्मद मुस्तफा को कहाँ ले गया? मिनल मस्जिदल हराम इलल मस्जिदल अक्सा। एक आज मर्दी एक पढ़ रहा और यही आप पढ़ूंगा और ठंडे होकर सुनोगे तो फिर पढ़ता ही रहूंगा। ठीक है ना? तब भी ना बोले मैं मास्टर से ठंडी हवा बोलो। क्या कहा? कहाँ ले गया? मस्जिद हराम से मस्जिद मिन आता है इब्तदा के लिए, सफर की इब्तदा के लिए, यानी मस्जिद हराम से सफर शुरू हुआ महराज का। अब बना दिया मशहूर महराज को। कोई एक मुसलमानों का मसला है महराज मशहूर कर और बड़ी मजे से कर। अब इनकार तो कर नहीं सकते क्योंकि मर्रफ और मौलवी को टिकट तो बढ़ाता है। उनका इनकार नहीं हो सकता। क्या करें? उनका मशहूर कर दो। कब मशहूर कैसे करें? उन्होंने एक रिवायत घंटे में ख्वाब देखा। ख्वाब देखा कामों की वाले थके हुए। ख्वाब देखा किसने? रसूल अल्लाह। क्या देखा कि मैं महराज पे गया। अच्छा रसूल ने ये ख्वाब देखा कि वो महराज पे गए। तो ये किसने ख्वाब देखा कि रसूल ने ख्वाब देखा? छोटी छोटी बातें ज्यादा तमीज तो आज मैंने की नहीं, तमीज भी खत्म कर दिया। भाई ये ख्वाब किसने देखा? देखा रसूल ने था और बयान किया तो अल्लाह ने कुरान में लिख दिया। लो पकड़ा गया
اس سے سچا کیا ہو کہ قرآن ہی بن جائے؟ نہیں، بڑی معتبر روایت ہے، وہ کہتی ہے بڑی معتبر روایت کیا کہا جی؟ اچھا انہوں نے فرمایا میں فقط تو جسد رسول اللہ ہے فی لیل اسرا، جب نبی معراج پر گئے خواب میں تو سر میرے زانو پہ تھا. میں روایت کتاب سے پڑھا ذمہ داری سے، میرا کسی کو تنگ کرنا مقصد نہیں، فیصلہ کرنا. ہمارا مذہب کیا کہتا ہے پہلے وہ سمجھو کہ جب گئے معراج پر تو سر میرے زانو پہ تھا. اچھا یہ بحث اب بعد میں ہوگی کہ معراج کب ہوئی اور رخصتی کب ہوئی. آپ تھکے بیٹھے ہیں سارے. بھائی ہوگا کوئی معجزہ جو رخصتی سے پہلے پہنچ گئے. توجہ میری یاد رکھو، میں فیصلہ آپ سے کروانے لگوں، آپ کریں گے فیصلہ. کیا کہا کہ جب گئے تو سر میرے زانوں میں تھا. بڑی معتبر روایت ہے، لیکن میں ایک بات رکھ کے آیت پڑھ کے فیصلہ آپ سے چاہتا ہوں. آپ ذرا فیصلہ کیجیے کہ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کہاں سے لے گیا معراج پر؟ من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے لے گیا. اور بی بی نے کہا کہ زانوں میں سر تھا. اب پوچھنا یہ چاہتا ہوں دنیا کی کوئی ایسی لغت تو لاؤ جس میں مسجد کا ترجمہ زانو آتا ہو. اچھا خواب کی ٹیڑھی میڑھی بیان کرو. ہم پڑھے تو گولیاں مار دو، شیعہ مار دو، جاؤ مار دو، سارے مار دو. کیا سمجھتے ختم ہو جائے گا؟ آزاداری ختم، فکر ان کا ختم. 4 دن تو ہو گئے سمجھاتے ہوئے. یہ کائنات سے پہلے والے لوگ ہیں، ان کا ذاکر خود اللہ ہے. ارے نہیں سمجھے؟ شیعہ مارنے سے ذکر نہیں ختم ہوگا. جاؤ اللہ سے مقابلے کرو. ہم ختم ہونے والی قوم نہیں، ہم ختم ہونے والے نہیں، اس لیے کہ ہمیں زہرا کی دعا نے خلق کیا. دعائے زہرا ہے اور ہم تمہارا حشر دیکھیں گے. لوگ کاموں کی والے تمہارے احتجاج کا حصہ ریکارڈ کروا جو آج دہشت گردی ہوئی صبح گزرا والا. اور مرید کے میں یہ اعلان ہوا ہے علامہ صاحب کی طرف سے، ناصر عباس صاحب کی طرف سے بھی، اور سرکار علامہ محمد عباس ریزی صاحب کی طرف سے، کہ اگر کل تک کوئی نتیجہ نہ نکلا تو چوک میں آج محرم کریں گے. چوک میں. اچھا بابا نہ کیجیے، اگر ادھر ہوگا پھر کل آپ ہی جی ٹی روڈ پہ بیٹھیں گے. بولے بولے سارے بولے، سارے بولے لبیک 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 یا حسین، لبیک 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 یا حسین. سلامت. ہر بندہ بیٹھے گا کل چوک میں، اگر کوئی نتیجہ نہ نکلا کیا سمجھتے ہو؟ ارے ہم مظلوم کے ماننے والے ہیں، مجبور کے ماننے والے ہیں. توجہ ہے، بے وارث قوم نہیں ہے. چھپ چھپ کے مارنا تمہاری پرانی عادت ہے. یہ دہشت گرد کوئی نئے نہیں آئے، یہ بڑے پرانے ہیں، انہی کی نسل سے ہے جنہوں نے رسول میں قاتلانہ حملہ کیا.
سرکار نیچے رستہ ٹھیک ہے پہاڑی سے چلتے ہیں. اب بتا کسے رہے کائنات سے پہلے والے کو. موضوع سے باہر نہیں. جس نے بنائی کائنات. فرمایا اچھا تم ذرا نیچے سے آؤ ہم اوپر سے آ جاتے. حذیفہ عمار چلو ذرا اٹھنی کو ہانکتے ہوئے چلے. اب گئے تو 10-12 تھے بیٹھے ہوئے اور مودودی صاحب نے لکھا کہ اس انداز میں بیٹھے ٹھاٹھے مارے ایسے پہاڑی پہ چڑھ کے یوں کیوں بیٹھے ہو بھائی کیا ارادہ ہے ایسے. اچھا حالات کتنے خراب ہو کوئی ایسا رستہ سنسان ہو دو بندے ایسے کر کے آ گئے کیا کہیں گے بڑے اچھے بھائی جناب یار بڑے اچھے دوست ہیں چائے پیئیں گے کیا کہو بچ بھی جاؤ تو کیا کہو یہی کہو گے نا 2 لاکھ بھی بیٹھے ہوئے تھے ایسے کر کے. چھپایا جس سے جو ہر نماز میں کہتا تھا شرارتیں نہ کیا کرو میرے پیچھے. جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اسی کے سامنے نقاب لگا کے بیٹھے کہ ہم اس سے چھپ جائیں گے. سرکار نے دیکھا کون ہے. حذیفہ کہتا پردے کے اندر دیکھنا تیرا ہی کام ہے. البتہ جو سواریاں مجھے پتا ہے کس کس کی بندہ مجھے روز لینے آتا ہے نا باہر دروازے کو وہ دور سے میری گاڑی دیکھ کے پہچان جائے گا فرحان آ گیا. اس نے گاڑی دیکھی ساری سواریاں تھی. حذیفہ کہتے میں نے دیکھ لی. حذیفہ چپ کر جا بس انہوں نے کیا بھی کچھ نہیں سے ہونا بھی کچھ نہ کر بڑا فساد ہوگا رہنے دے چھوڑ راز رکھنا یہ ہے رازدار رسول. اسے کہتے رازدار رسول. اچھا حذیفہ نے تو راز رکھ لیا کہ وہ بندے کون ہے کسی کو نہیں بتایا. البتہ ان بندوں میں سے ایک بندہ ہر نماز کے بعد کہتا تھا حذیفہ وہ جو نام محمد نے بتائے میرا تو نام ان میں نہیں ہے. سڑک پہ اگر بیٹھیں گے تو سڑک پہ کل پڑوں گا. سڑک پہ پڑوں گا. ارے میں صاحب مردہ کا مردوں کے لشکر کا ہوں کسی عورت کے لشکر کا نہیں. سڑک پہ بیٹھو سڑک پہ پڑیں گے. ہم تیری طاقت سے ڈرے ہیں. یہ ہم تو پہلے بھی کئی بار چلے ہیں. تو شوق سے نبھا لے رسم یزیدی. ہم بھی کسی ماؤں کی دعاؤں سے پڑے. نہیں جتنے ہیں جہاں تک آواز جائے جو یہ سمجھتا ہے شاید لاوارث ہے. ارے ہمارا وارث پردے میں ہے لاوارث نہیں. ڈرو اس وقت سے. ارے ڈرو گے ہم دیکھ رہے ہیں تم ڈرو گے جب ہمارا وارث آئے گا جانتے ہو کیا حالت ہوگی. ارے آنا ہی کمال ہے میرے مولا کا. اچھا چھیڑا ہے نا جاگے ہو نا اب آنا سنو اپنے آقا کا. ایسے ڈر کے نہ بیٹھنا کہ تم مار جائے گا. ارے مرنا تو ویسے بھی ہے بیماری سے بیماری جانا ہے. یہ تو ٹلنی نہیں. اس
کوشش آنکھ بند ہو ادھر زہرا کہے بسم اللہ. ان کی حالت کیا ہوگی جب میرا مولا آئے گا ایک ہاتھ میں ذوالفقار ایک قرآن کعبے کی چھت پہ آئے گا. یہ سارے دہشت گرد دیکھیں گے اور دیکھ کے کیا کہیں گے علی کی ذوالفقار ہے پھر میرے عام بھاگ چلو. آپ نے وصولی نہیں کیا جملہ آپ کیا کیا ہے بھاگ چلو بھاگ. اچھا آپ کہیں بھاگ چلو باقی شہر میں پڑھ کے بڑا لطف آیا ابتدائی تو دولے کر رہے ہیں علی کی دیر ہے پھر میرے یہاں بھاگ چلو. جگہ حرم میں نہیں ہے سوئے شام. جگہ حرم میں نہیں ہے سوئے شام. اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام. ارے ایسے سنتے ہیں شیر کاموں کی والوں نہیں نہیں آپ کو لطف آئے گا. چوتھا مصرع میں خود پڑھوں گا. کافر دیکھیں گے امام زمانہ کو ہاتھ میں علی کی ذوالفقار اور وہ بھی بغیر نیام کے تو کھانے کافر بھاگے بھی اور کہیں گے علی کی ذوالفقار ہے پھر بے نیام جو علی کی ذوالفقار ہے پھر بے نیام بھاگ چلو. جگہ حرم میں نہیں ہے سوئے شام بھاگ چلو. اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو کہ بھاگ جانا ہی تو ہے اپنا کام. نہیں نہیں یہ میں نے آپ کو 4 مصرع سنائے قائد باقی ہے بند کی. نانا پورا احتجاج ہوگا جتنے جوانوں قائم ہو کے رہنا قائم آل محمد کے ماننے والے ہو تو کیا کہیں گے علی کی ذوالفقار ہے پھر بے نیام بھاگ چلو. جگہ حرم میں نہیں سوئے شام. اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ جانا ہی تو ہے. آج کا تھوڑی بھاگ رہے بھاگ جانا ہی تو ہے اپنا کام. بھاگ چلو کیوں بھاگ چلو ہما کہیں نہیں ہے کہاں سارے ہستی میں اور ایک جان چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بسری میں. جاگے ہو کیا کہہ رہے ہیں ذکر شبیر دماغوں سے دبانے والوں ذکر شبیر دماغوں سے دبانے والوں کتنے میدان شیعوں کو ڈرانے والوں. پردہ غیب سے اب بھی آتی ہے صدائے مہدی ذکر شبیر کرو ہمیں بچانے والے. اچھا کیا کہہ رہے تھے اوقات یہی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں. کیوں پوچھو جا کے کوئی ایک بندہ نہیں کہہ سکتا شیعوں کا بچہ بھی بلاسٹ میں علم چھوڑ کے بھاگا. بھاگ چلو نہیں آدھے بندے یہ رہ گئے جاگنے والے مچھ لینے والے. میرے مولا کی آمد ہے کافروں کا کب کب آنا ڈرنا. اٹھے گا شور سفید کارزار سے بھاگو. آپ چپ کر کے پہلے کہہ رہے ہیں بھاگ چلو اب کہہ رہے ہیں بھاگو. اب ان کا مقدر ہی ہے تو میں کیا کروں. میرے ساتھ آنا چوتھے پچھلے بار اٹھے گا شور سفید کارزار سے بھاگو.
جسے یقین ہے رزق علی دیتا ہے، جسے یقین ہے اولاد علی دیتا ہے، جسے یقین ہے قرض علی معاف کرواتا ہے، جسے یقین ہے اس کے گھر کا چولہا علی کے صدقے میں جلتا ہے، جسے یقین ہے پلے صراط پہ پرچیاں دے گا، جسے یقین ہے قبر کے اندر آتا ہے، جسے یقین ہے جنت دوزخ تقسیم کرنے والا ہے، جسے یقین ہے نبیوں کا ناصر ہے، جسے یقین ہے آدم کی توبہ قبول کرانے والا ہے، جسے یقین ہے نوح کی کشتی پار لگانے والا ہے، جسے یقین ہے موسیٰ سے تجلیاں دکھانے والا ہے، جسے یقین ہے ابراہیم کی آنکھ گلزار بنانے والا ہے، جسے یقین ہے یوسف کو کنویں سے بچانے والا ہے، جسے یقین ہے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر لانے والا ہے، جسے یقین ہے نبیوں کا ناصر ہے، جسے یقین ہے مالک سلمان ہے، جسے یقین ہے مالک قرآن ہے، جسے یقین ہے وارث نمبر ہے، جسے یقین ہے مولا نمبر ہے، جسے یقین ہے مالک قرآن ہے، جسے یقین ہے معصوم کا چند ہے، جسے یقین ہے نبیوں کی رات ہے، جسے یقین ہے کعبے کا حد ہے، جسے یقین ہے حرامی اور حلالی کی پہچان علی ہے، سینے کی قوت صرف کرو، آپ اپنا اعتداد دشمن کے کانوں تک پہنچو تاکہ تمہاری آوازیں اس کے چہرے کب اٹھے، بولو سینہ تھام کے، سینہ کھول کے پائے دبا بولو، زبان کے ساتھ دل بولو، علی مولا، 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 علی مولا۔ लावारिस ना समझना, हम बारिशों वाले हैं। आज की तकरीर एहतजाज में मदनी है, लेकिन बात वही है जहाँ भी मैंने बताया कि ऐलान किया इलामा साहब ने, बस अपनी आवाज इलामा साहब की आवाज, जहाँ जहाँ धरना होगा, अगर सड़कों पे होगा तो कामिल की बोले बारगाह में मजलिस नहीं करेगा, फिर चौक में ही होगा। इस मुल्क में ये बताना जरूरी है कि हमने शिया ना होते मरते हिंदुओं के पास। अरे कमियों, किसने बनाया था? बना क्यों था? आपको पता ताकतें दो थी, मोहम्मद और अली। और तुम्हारा पानी इतना पक्का शिया कि मरने से 2 महीने पहले GHQ हेडक्वार्टर में दौरा करके कानून बना के आया, दस्तखत करके आया कायदे आजम मोहम्मद अली जना। जाओ फौजियों से पूछो कायदे आजम ने क्या कानून बनाया था, GHQ बंद तो नहीं हो गया था। कायदे आजम मोहम्मद अली जना हुसैन का इतना बड़ा शिया कि अपनी फौज को एक कानून दे के आया और कहा कयामत तक मुल्क बाकी रहेगा, तो ये कानून बाकी रहेगा। नीचे दस्तखत करके बस खत्म कर दी बात। और कानून क्या था? कानून ये था कि 14 अगस्त हो या 23 मार्च हो, जब भी पाकिस्तानी फौज का सलार दूसरे सलार को पाकिस्तान का परचम हवाले करे, उसे ये जुमले कहने पड़ेंगे कि मैं ये अलम तेरे हवाले कर रहा हूँ उस सुन्नत पैगंबर के मुताबिक, जैसे खैबर में नबी ने हैदर को। आगे चले कि एहतजाज पे रुकूंगा, मेराज में जाना। आज मैं आप अपने मिंबर लेट दिया, ठीक है, मेराज पे कल चले।
حرام آتا. صرف یہی دشمنی ہے. ہم زہرا کو روتے ہیں، تمہیں کچھ چہرے بے نقاب ہوئے نہ لگاتے. شیعہ مارنے ہیں، کشمیر لینا ہے، بڑی جلدی ہے تمہیں کشمیر لینے کی. میں ہر جگہ کہتا ہوں مسلمانوں غیرت نہیں آتی. کشمیر کے لوگ تجھے بڑے یاد آتے ہیں، بڑے مظلوم ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. ہم جہاد کریں گے. ارے جہاد کرنا تو جانا اپنے پالنے والے سعودی سے کر، اسے جا کے اس کا گرے پان پکڑ، اسے جھنجھوڑ، اسے کہے مسلمانوں کو دنیا جوتے مارتی ہے جو غیر مسلم ہے کہ نبی کے روزے پہ روشنیاں ہیں اور بیٹی کی قبر دھوپ میں ہے. شہید محسن نقوی نے کہا تھا کھا کے مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہر اٹھائیں. اتنی عظیم ہے، اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ 2 قدم چلتی تھی تو سلطان اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. نہ کبھی زہرا یاد آئی، نہ کبھی زہرا کے بچے یاد آئے. دیر بعد کوئی محلے دار کسی کو مل لینا تو اخلاقاً پوچھ لیتا ہے بچوں کا کیا حال ہے. میں کہتا ہوں مسلمانوں مدینے جاتے ہو حج کرنے، کبھی روضہ رسول میں بھی کھڑے ہو کے پوچھ لیا کرو یا رسول اللہ تیرے بچوں کا کیا حال ہے. یہودی آیا، شاید آ گیا علی کے دروازے سے، گھر میں آ کے پوچھا زہرا کچھ ہے؟ نہیں آیا. یہودی کے دروازے پہ ہی گئے. ایک لمحے کے لیے ذرا سن لیجیے گا، مصائب کے جملے رونا تو الگ، سمجھنے کے لیے ہوتے. جو محمد مصطفیٰ کے بعد تبلیغ ہو رہی ہے، اکثر روایتوں کو اس لیے اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیسے پڑھ علی اور یہودی کے دروازے پہ کیوں مانگنے نہیں گیا تھا. دیکھو تبلیغ کا ذریعہ کیا ہے، کیونکہ ممبر پہ غاصب تھے، یہودی کے دروازے پہ گئے، کچھ قرض چاہیے، ضمانت کہا یہ چادر لے آیا. یہودی تھا، اس نے ہاتھ نہیں لگایا. زوجہ کو کہا تو لے، پیسے دیے 10,000 کے لمبے کے، شاعر نے بانٹ دیے. ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ آ گیا دروازے پہ ہی دستک ہوئی. علی نے دروازہ کھول کے پوچھا بڑی جلدی کی ہے واپسی کے لیے؟ ہاتھ باندھ کے کہتا میرے ہاتھ بندھے ہوئے، واپس لینے قرضہ نہیں آیا. اسے ہاتھ چادر کو میری زوجہ نے لگایا. اب مجھے یہ بتا کیا واقعی محمد کی بیٹی کی چادر ہے؟ علی فرماتے ہیں ہاں. ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں کلمہ پڑھا. فرمایا کلمہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے میں یہودی ہوں، ہم نے آج تک یہی سمجھا کہ دولت کے لیے رسالت کا اعلان کیا تھا. اس کی بیٹی کی چادر پہ لگے پیغند بتاتے ہیں سچا نبی تھا. یہ ہے تبلیغ اور یہ ہے زہرا. شادی ہوئی، نیا جوڑا سلوا کے دیا علی جو رسول تھی، اور شادی کے اگلی صبح دروازے پہ دستک، ایک آواز بلند ہوئی اہل بیت محمد تمہارے گھر میں شادی ہوئی ہے، تم نے نئے جوڑے بنوائے ہوں گے، کوئی پرانا جوڑا ہو تو مجھے دے دو، میری بیٹی کا لباس نہیں ہے. شاید یہ صدا سنی تھی، طرف
دیکھنے آئے ابو طالب کی بہو کو، پرانا جوڑا پہن کے بیٹھی، فرمایا سوگند با خدا زہرا کی ظاہری ملکیت میں اس سے علاوہ جوڑا کوئی نہیں۔ ام ایمن کہتی ہے بی بی جھوٹ اور تیرا تعلق کوئی نہیں، علی نے نیا جوڑا تو بنوا کے دیا تھا۔ بی بی فرماتی صبح سائل نے آ کے صدا دی ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ میری بیٹی کو لباس دے؟ ام ایمن وہ جوڑا تو میں نے اسے دے دیا۔ کنیز ہاتھ باندھ کے کہتی اس نے تو جوڑا مانگا تھا پرانا اسے دے دیتی، نیا خود پہن لیتی۔ زہرا رو کے کہتی ہے زہرا کو شرم آتی ہے، اللہ کی راہ میں دے اور پرانا جوڑا اتار کے دے۔ میں کہتا ہوں کاموں کی والوں محرم کے دن ہے، رونا اسی بات کا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں پرانا جوڑا نہیں دیتی تھی، اسی زہرا کی بیٹی 36 شہروں میں ایک چادر کا سوال کرتی ہوئی چلی گئی۔ جزاک اللہ۔ دعا کیا کرو قدر والا قدر والے کے پاس جائے، نہ قدرے کے پاس نہیں۔ یوسف پتا تھا مصر میں، ٹکوں کے بھاؤ بکتا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں کا بیچنے والا ہوتا ہے یعقوب، بکنے والا ہوتا ہے یوسف، خریدنے والی ہوتی زلیخا۔ پھر دنیا کو پتا چلتا یوسف کے مول کیا ہے۔ یہ یوسف کی کہانی ہے۔ اب ذرا مدینے دیکھو، ممبر پہ بیٹھا ہوتا سلطان نبی، سوال کرنے آتی زہرا۔ پھر دنیا کو پتا چلتا زخمی پہلو لے کے آتی ہے کہ کائنات لے کے آتی۔ ساری رات زہرا بے چینی سے گزار گئی۔ کچھ دن نہیں ہوئے اس دروازے پہ جس پہ محمد مصطفیٰ انعامات کی آیت کرتے، محمد کے بعد اس دروازے کو جلا دیا گیا۔ اور جلانے سے ایک دن پہلے ساری رات محمد کی بیٹی کبھی بستر پر، کبھی مصلے پر، کبھی مصلہ چھوڑ دے، کبھی مصلے پہ آ جائے۔ کاموں کی والوں میں نے مقتل پڑھا ہے، اس سے زیادہ زہرا کی مظلومیت کا جملہ میرے پاس نہیں ہے۔ آنسو مانگ رہے ہیں تو زہرا سے مانگنا، لیکن جملہ ساری رات سوچو گے تو آنسو بھیک میں ضرور ملیں گے۔ جانتے ہو نا کون سا دروازہ ہے جہاں پہ فرشتے کی ضرورت نہیں اپنے آپ کو جبریل کہے؟ جب بھی کہا اس نے یتیم کہا، مسکین کہا، اسیر کہا۔ اور دعا کیا کرو کسی سخی کو بخیل سے سوال نہ کرنا پڑ جائے۔ ساری رات زہرا بے چین نہیں، علی دیکھتے رہے۔ صبح طلوع ہو گئی، علی نے پوچھا زہرا میں ساری رات دیکھتا رہا، کبھی مصلے پہ آتی تھی، کبھی مصلہ چھوڑ دیتی تھی، کس بات کی بے چینی ہے؟ اس کی جب پوچھا نا کس بات کی بے چینی ہے، اللہ جانے زہرا نے کس انداز میں کہا یا علی دربار میں جانا ہے، مجھے اتنا بتا سوال کیسے کرتے ہیں؟ علی میرے دروازے پہ فرشتے روٹی مجھے بتا سوال کیسے کرتے ہیں؟ اولاد نے حوصلہ دیا، ماں کچھ دیر نہیں ہوئی، بابا کو گئے ہوئے، ابھی کچھ دیر نہیں ہوئے، مدینہ شہر ہے، دربار لانا کا ایک مسلمان حضرات رہے، 18 سال کچھ مہینے کی بطول کالے بالوں کے ساتھ اولاد لے کے دربار کی طرف چل گئے۔ دربار میں ایک پردے کے پیچھے 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی محمد کی بیٹی۔ 4 گھنٹے کے بعد حاکم وقت کی آواز آئی، اس سے پوچھو یہ کیوں آئی ہے؟ جب کہا نا اس سے پوچھو یہ کیوں آئی ہے، پردے کے پیچھے سے آواز آئی چاچا سلمان۔ چاچا سلمان کہنا تھا، یہ سلمان کی پیشانی زہرا کے پیروں پہ آ لگی اور لوگ کہتا ہے اتنی غریب ہو گئی ہے نوکر کو چاچا کہہ رہی ہے۔ چاچا حاکم سے کہے میں تیرے نبی کی اکلوتی بیٹی ہوں، اتنی دیر کھڑی رہنے کی عادی نہیں، اس سے کہے میں بیٹھ جاؤں۔ سلمان نے جا کے حاکم سے کہا وہ تمہارے نبی کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہے،
دیکھو وہ زہرا ہے جس کے آنے پہ مصطفیٰ اٹھتے تھے، 4 گھنٹے سے چپ کر کے کھڑی ہوئی ہے. ایک جملہ بی بی کا تھا، ایک سلمان نے اپنی طرف سے بھی گزارش کا جملہ ڈال دیا. حاکم وقت سے سلمان فارسی کہتا ہے اجازت تم دو ضمانت میں دیتا ہوں، جب تک بیٹھے گی خاک میں بیٹھے گی. کیوں مسلمانوں مل گئی اجازت سی ہو؟ حاکم وقت نے کیا کہا؟ ممبر کی سیڑھیوں سے نیچے اترا، سلمان کا کندھا ہلا کے کہتے سلمان اپنی آقا دادی سے کہے اب یہ ممبر تیرے باپ کا نہیں، پتھروں کو میدان میں نہیں ہوں. جب کہا نا ممبر تیرے باپ کا نہیں، آواز چاچا میرے قریبا سوال نہ کرنا، قریبا پردے کے وسیقہ نکال کے دیے، جا حاکم سے کہے میرا حق دے میں واپس جاؤں. جب کہا نا حاکم سے کہے میرا حق دے، سلمان نے تحریر دی. حاکم کو کہا یہ تحریر محمد کی ہے، زہرا کہہ رہی ہے میرا حق دو میں واپس جاؤں. حاکم وقت بڑا سگے والا ہوگا، ہماری زبانیں کھلتی ہیں پھر تمہیں تکلیف ہوتی ہے. رونا اسی بات کا محمد کی بیٹی کھڑی تھی، تحریر محمد کی تھی. ارے اتنے سگے تھے تو لکھے ہوئے تو پہچانا کیوں نہیں؟ حاکم وقت نے 400 منافقوں کو وہ تحریر دی، پہچانو تحریر محمد کی ہے، دستخط محمد کے ہیں. ہر کسی کے پاس وہ تحریر آئی، ہر کوئی دیکھتا تھا کبھی ایسے کر کے کبھی ایسے کر کے، کہتے تھے دستخط بھی محمد کے تحریر بھی محمد کی. جیسے جیسے تحریر آگے جاتی زہرا کی نگاہ ساتھ ساتھ چلتی. 400 منافقوں نے اللہ جانے کتنی دیر میں وہ تحریر دیکھی ہے. جب کہا دستخط بھی محمد کے ہے اور تحریر بھی محمد کی ہے، حاکم کے پاس وہ تحریر آئی، یا ایک بات وقت نے حاکم سے وہ چھین کر اس کے پھرسے کر کے ہوا میں بکیر کے کہتے میں نہیں مانتا اس تحریر کو. جب پھرسے زمین پہ گرے، زہرا کی آواز آئی بابا تیرے شہر میں تیری بیٹی غریب ہو گئے. جزاک اللہ جزاک اللہ، ماتم کر کے جس کا دل کرتا ہے ماتم کر لے. بابا تیرے قبر کی مٹی بھی سوکھی نہیں ہے، تیری زہرا غریب ہو گئی. میں نے ایک جملہ کہا کھان سے نکلی سیاہ بالوں کے ساتھ، ایسے ہی پھرسے چننے کے لیے چھٹی، ایسے دامن میں پھرسے ڈالے، پھرسے ڈال کے جیسے جیسے اٹھتی گئی بالوں میں چاندی اترتی گئی، سفید بالوں کے ساتھ جھکی ہوئی گلا کے ساتھ، ایک ہاتھ میں پھرسے لے کے کبھی اس دیوار کا سہارا کبھی اس دیوار کا سہارا، تارا کے اپنی مسند پہ بیٹھی ہے. سگی بیٹی زینب عالیہ نے دیکھا، دیکھ کے فرمایا شریفہ تیرا جہاں دل کرے بیٹھ جا، لیکن یہ میرے ماں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، جہاں نہ بیٹھ. جب کہا ماں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، بالوں کا پردہ ہٹا کے کبھی زینب نہیں پہچانا تیری ماں زہرا. نہیں پہچانا زینب میں تیری ماں زہرا ہوں. ماتم کر کے کہتی ہے تیرا سر سفید کیسے ہو گیا؟ زہرا کی آواز آئی درباروں کے رنگ دیکھ آئی. ابھی بیٹی سے اولاد سے شکوے کر رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، اولاد کے ساتھ بیٹھ رہی تھی. اللہ جانے دربار والوں نے کیا میٹنگ کی تھی. یہ دروازے پہ مدینے والے آ گئے پرسا دینے کے لیے رسول، اور دروازے پہ دستک دی. دستک دے کے کہا دروازہ کھولو. علی اٹھنے لگے، فرمایا نہیں، آپ کو بابا نے منع کیا زلفکار میں نکالنے، انہیں میں روکتی ہوں.